الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوة بے شک اہل ایمان بھائی بھائی ہیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ صلح کرا دو اپنے دو بھائیوں کے درمیان. وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرتے رہا کرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. پچھلی آیت مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو گروپوں، دو جماعتوں یا دو خاندانوں میں اگر جھگڑا پیدا ہو جائے تو ان کی صلح کرانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ عدل و انصاف کے ساتھ صلح کراؤ، کیونکہ اللہ رب العزت عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اس آیہ کریمہ جو کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ انما المؤمنون اخواتون، بے شک ایمان والے آپس میں بھائی بھائی. اس بھائی چارے کی بنیاد جو ہے وہ ایمان ہے، کہ جو ایمان والا ہے وہ دوسرے ایمان والے کا بھائی. یہ رشتہ ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم فرمایا. تو اہل ایمان بھی اسی طرح ہی ہوتے ہیں، ہونے چاہیے جیسے ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والے، یعنی احساس یہ ہونا چاہیے. حقوق الگ الگ ہوتے ہیں، حقوق بے شک الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن بھائی چارہ جو ہے وہ ایک جیسے ہی ہوتا ہے. اور ایمان کا جو سبب ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے، یعنی حضور کی وجہ سے ہم ایماندار ہیں. جو سب کچھ مان لے اور نبی کی رسالت کو نہ مانے وہ ایماندار نہیں کہلا سکتا. نبی کریم علیہ السلام کی وجہ سے سب لوگ ایماندار ہیں. لہذا نبی کریم علیہ السلام پوری امت کے روحانی باپ ہیں. ساری امت مسلمہ یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور سب کے روحانی باپ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. اس لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اللہ پاک نے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے. سب سے زیادہ قریب انسان کے جان ہوتی ہے. یہ جو جسم ہے جان اس کے اندر ہے، جان نکل جائے تو جسم بیکار ہے. اور نبی کریم علیہ السلام کا قرب پھر کس حد کا ہوگا کہ اللہ نے فرمایا نبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی تمام بیویاں یہ مومنوں کی مائیں ہیں. اس لیے جتنے مومن ہیں یہ سارے بھائی بھائی ہیں. نبی روحانی باپ ہیں،
نبی کی بیویاں مائیں ہیں اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ایک جسد کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند ہے، کہ جسم کے کسی ایک حصے پر جب تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کی درد محسوس کرتا ہے، اس تکلیف کو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ لہذا مسلمان اسی صورت میں بھائی بھائی ہے، اس کے بھائی ہونے کی علامت اسی صورت میں ظاہر ہو سکتی ہے کہ کائنات کی دنیا کے کسی کونے میں جب کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو ہر جگہ پہ بیٹھا ہوا مسلمان اس کا درد محسوس کرے۔ ایک مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان کی عزت ہے، ایک کی بےعزتی دوسرے کی بےعزتی ہے۔ جو ان چیزوں کو نہیں سمجھتا اس کا ایمان کمزور ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہی چیز جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی مسلمان کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ تو ایمان کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یہ علامات ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ دوسرے مسلمانوں کی ہمدردی جو ہے وہ ہمارے اندر ہماری رگ رگ میں نظر آتی ہو۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ پیچھے جماعتوں کی صلح کی بات ہو رہی تھی، گروپوں کی، خاندانوں کی۔ یہاں ارشاد فرمایا کہ دو آدمی اگر آپس میں لڑ رہے ہیں تو تم ان کی صلح کی کوشش کرو، ان کی صلح کرا دو۔ اس کے شان نزول میں بھی کئی واقعات ہیں۔ ایک واقعہ اس طرح ہے کہ ایک میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، تو مار کٹائی تک تو بات نہیں گئی، ایسے جھگڑا ہوا تو اس شخص نے اس کو گھر کے ایک کونے میں رکھ کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تار دیا جس طرح۔ اب وہ خود باہر چلا گیا، اس عورت نے اپنے خاندان کو بلایا، وہ لوگ آئے اور اس وقت یہ بھی آ گیا بندہ، تلخ کلامی ہوئی اور ہاتھا پائی تک بات پہنچی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، جہاں زیادہ صورتحال خطرناک ہوتی تھی سرکار خود وہاں پہنچ جاتے تھے، اور جہاں آپ کے علاوہ بھی کنٹرول ہو سکتا تھا تو پھر کسی اپنے نمائندے کو بھیج دیتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کسی نمائندے کو بھیج دیا اور اس نے جا کے ان کے درمیان صلح کرا دی۔ تو اس طرح بہت سے واقعات آتے ہیں حضور کے زمانے میں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے چھوٹی چھوٹی بات سے یہ لوگ لڑتے تھے تو 20-20 سال تک ان کی جنگ جاری رہتی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ فیض نے یہ کیا انقلاب برپا کر دیا کہ ایک دوسرے کے ہر وقت دشمنی رکھنے والے ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے اور ایک دوسرے کا بھلا چاہنے والے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اب ہمدردی کا جو ان کی کیفیت ہے اس کے ذرا اندازہ کریں نا، کہ جب انصار مدینہ کے پاس مہاجرین مکہ آئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے روٹی پانی کا بندوبست فرمانا تھا مہاجرین کا، کہ ان کا یہاں کاروبار نہیں ہے، گھر نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، تو ان کا بندوبست فرمایا۔ تو ان کو ایک مہاجر کو لے کر، ایک انصاری کو لے کر فرمایا یہ تیرا بھائی ہے، اس کا بندوبست تو کرنا ہے، اس کے کھانے کا انتظام، آپس میں بھائی بھائی۔ اور پھر ان کے دلوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل سے اتنی محبت پیدا ہوئی کہ رہائش کا، خوراک کا بندوبست تو انہوں نے کیا ہی تھا، یہاں تک پہنچے وہ جس کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے کہا بھائی میری 2 بیویاں ہیں،
جس کو تم پسند کرتے ہو میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں تو اپنے نکاح میں لے لو. لیکن مہاجرین نے یہ کام نہیں کیا. انہوں نے کہا نہیں، یہ ہم نے نہیں کرنا. جب حالات ہمارے درست ہوں گے، ہمارے لیے رشتوں کا بندوبست ہو جائے گا، اس طرح ہم شادی کریں گے، ایسے نہیں ہم. یہ پھر انہوں نے بھی کیا، کہا کہ نہیں. لیکن ان کا جذبہ دیکھو، ان انصار کا دیکھو. وہ کہتے تھے کہ ہمارے آقا نے ہمیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، یہ رشتہ ہمارے آقا نے جوڑا ہے، اور بلکہ اللہ نے جوڑا ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما. اس کے بعد ارشاد فرمایا بھائی ان کی صلح کرا دو، دو بھائیوں میں صلح کرا دو. اور یہ ارشاد فرمایا کہ ہر وقت واتقوا اللہ، یہ ایسی چیز ہے جو ہر وقت انسان کے پیش نظر رہنی چاہیے کہ اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے. یعنی کوئی ایسا کام ہم سے نہ ہو جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے، جس سے اللہ ناراض ہو جائے، ایسا ہم سے نہ ہو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر. ساری بدماشی بھی فل ہوندی ہے، نافرمانی بھی فل ہوندی ہے. تے جدوں کہ سانوں سمجھایا نا، اسی نے جی وہ بڑا رحیم کری. قرآن بھی یہ دسدا ہے کہ وہ دی رحمت کیدے تے ہوندی. دیکھو نا، یہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو ڈردا ہی نہیں، حیا ہی کوئی نہیں، اللہ دے احکام دا کوئی حیا نہیں، حرام حلال دی کوئی تمیز نہیں. وہ اپنے آپ نال بڑا دھوکھا کر رہا ہے کہ اللہ بڑا رحیم. وہ تو بڑا رحیم کریم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک بندہ کہے بھائی وہ فلانا بڑا مالدار ہے جی. بھائی وہ مالدار ہے، وہ تو اپنے لیے مالدار ہے. تو جو اتنا دعویٰ کر رہا ہے اس کی مالداری کا، تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تیرا تو تعلق ہی کوئی نہیں. بھائی تعلق تو بنایا نہیں، اس سے تعلق بنائے گا تو اس کی مالداری سے تجھے کوئی فائدہ ہوگا نا. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں جو فرمایا ہے کہ تم اللہ سے ڈرتا رہا کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رحم اسی پر کرتا ہے جو اس سے ڈرتا ہے. جب تک یہ ظالم ہے تو اس کا بھی قہر اس کے لیے تیار ہے، قہر و غضب تیار ہے. جب یہ ڈر جائے گا، سچی توبہ کرے گا، تو اس کی رحمت دوڑ کے آ جائے گی اس کے پاس. رحمت حاصل کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ بندہ نرم ہو جائے اور اللہ سے ڈرنا شروع کر دے، تو اللہ پاک اس پر رحم فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.